تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کے احسان، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفا کشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آ کر رہے گا۔ لہذا اب اس کے درمیان جو یہ فصل ہے اس کو سوچئے۔ لیکن میں اس سے پہلے ذرا وہ حدیثیں کہ جن میں حضور کی سری پیشن گوئیاں آئی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ زمینی حالات جنہیں میں نے کہا تھا انہیں دیکھیں، ظاہر بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا تو فائدہ نہیں، حقیقت کو دیکھنا پڑے گا۔ حقیقت کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے، مایوسی کے اندھیارے چھا جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی۔ کہاں نظر آئے؟ مولانا نے کتنا عمدہ نقشہ کھینچا ہے، کہاں ہے وہ اسلام؟ مسلمان تو ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی پوچھے 1 انچ زمین دکھاؤ جہاں اسلام تم نے نافذ کیا، تو وہاں ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات تو زمینی جو ہے وہ ہے مایوس کن۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ امید کا دامن تھامنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے، اور وہ چیز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشخبریوں کی شکل میں دے کر گئے۔ آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 دور گنوا دیے۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم تکون ملکا عاضا ثم تکون ملکا جبریا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ۔ یہ طویل حدیث کا میں نے صرف خلاصہ سنایا ہے آپ کو۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوۃ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تیسرا دور مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن وہ ملوکیت کا دور، ملکن عاضن، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ عاضن بھی تھی، جہاں ان میں خوبیاں تھیں وہاں برائیاں بھی تھیں۔ وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھیجی ہے، وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سینکڑوں تابعین کے سر اس نے قلم کرائے ہیں، وہی حجاج ابن یوسف۔ وہی خلیفہ کہ جس نے فوج کشی کی اجازت دی تھی سندھ پر، وہی خلیفہ ہے جس نے بلا کر محمد ابن قاسم کو شہید کیا ہے کہ یہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، ملوکیت کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں۔ بہرحال تیسرا دور تھا وہ ملکن عاضن، کٹ کھلی ملوکیت۔ چوتھا دور تھا ملکن جبرین، غلامی کی ملوکیت۔ پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے، اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نگی تھے، تاج برطانیہ کے غلام تھے، کہیں بلندیزیوں کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، کہیں اطالویوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام تھے۔ یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے، آدھا ختم ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو مولانا نے کہا، تسبیح یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ۔ وہی لوگ، وہی ذہن، وہی ان کی بود و باش، وہی ان کی معاشرت، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے اقدار، وہی ان کے نظریات، وہی ان کی معاشیات، وہی ان کی معاشرت، ہر شے وہی ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ نظام ابھی وہی ہے، چلانے والے بھی انہی کے پرستار ہیں، بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی معین کرتے ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ کی بجائے ریموٹ کنٹرول ہے،
لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. یہ محمد رسول اللہ کی نوید ہے. وہو صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے. لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندہ مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اگلی حدیث اگلی سنیے. اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا. یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO، حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا. دو حدیثوں کا تذکرہ کر دوں. حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے. وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها. رواہ مسلم رحمہ اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے. گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے. حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها. یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی. اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے. جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و حق اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا. اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ. یہ اللہ فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے. اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی.
اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا، صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے۔